الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں انسان کی کامیابی کا راز چھپا ہے، اور انسان کب کامیاب ہو سکتے ہیں اس کو واضح طور پر اس آیت کے اندر اور اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، وہ جس لائن میں بھی ہو، جیسے ہو، جہاں ہو، وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر کامیاب ہیں اور ہم اپنی جگہ پر بہت اچھے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انسان کے اس سوچ کو جھنجھوڑا ہے اور انسان کے اس خیالات کو غلط ثابت کیا ہے، جو اپنے آپ کو بغیر دین کے، بغیر ایمان کے، بغیر اعمال کے کامیاب سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور حدیث کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث اور قرآن کی آیت دونوں کا ملتا جلتا ترجمہ ہے۔ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے انسان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا۔ آیت کے اندر بتایا گیا: اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے سب سے پہلا چیز جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی وہ عبادت جس میں رکوع ہو، جس میں سجدہ ہو، یہ عبادت کرو، ایسی عبادت کرو۔ تو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں رکوع اور سجدہ کرنے والا عبادت کون سا عبادت ہے؟ نماز ہے۔
رکوع میں، نماز میں رکوع کی جاتی ہے، نماز میں سجدہ کی جاتی ہے۔ تو اس سے مراد اللہ صاف صاف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والو تم نماز کو پابندی سے پڑھو۔ اللہ نے نماز کا ذکر نہیں کیا کھلے طور پر، صاف طور سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو۔ اس آیت کے علاوہ باقی اور جگہوں پر اللہ نے نماز کو صراحتاً بیان کیا ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے نماز کو صراحتاً صاف نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے یہ کہا اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رکوع کیسے کریں گے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے تو رکوع کریں گے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سجدہ کریں گے، اور جب ہم یہ دونوں چیز کرنے والے ہو جائیں گے تو ہم گویا اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھنے والے بنو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو۔ اچھے کام سے کیا مراد ہے؟ اچھے کام سے یہ مراد ہے جھوٹ نہیں بولو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کو ٹھکاؤ نہیں، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرو، کسی کا مال چوری نہیں کرو، کسی پر ظلم نہیں کرو، سب کا پورا پورا حق ادا کرو۔ اچھے کام سے ہی مراد، جتنے بھی اچھے کام ہیں سب وَأْمُرُوا الْخَيْرِ میں آ جاتا ہے۔ تو اچھے کام کرو۔ کیوں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اللہ بولتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؟ جب یہ ساری کام جب تم کرو گے تو اللہ بولتا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا بولتا اللہ؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ کام کرنے کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں، اور کامیابی کون بولتا؟ اللہ بولتا، تو بتاؤ اس کامیابی میں کوئی شک ہے، کوئی گمان ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے؟ کسی کا کوئی گمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیابی کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے کہ جب تو نماز پڑھے گا، جب تو اچھے اچھے کام کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ظلم نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، جھوٹی قسم نہیں کریں گے کھائیں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے، تو یہ سارے کے سارے اچھے کام ہیں۔ اور جب ہم اچھے کام کرنے والے ہو گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے کامیابی کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے یہ ساری چیزیں کہا ہے، کیونکہ نماز ظاہر سے بات ہے، نماز کوئی کافر پر تو فرض نہیں ہے، یا فرض ہے اس کے اوپر؟ ہے کیا؟ نہیں، نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ اچھے اچھے کام کرنا مسلمانوں کے لیے ایمان کا ایک حصہ ہے، کافروں کے لیے ان کا ایک حصہ نہیں ہے۔ وہ اگر اچھے کام کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرے تو اللہ اس کو دنیا میں چھوٹ دے دیا ہے، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر جو اچھا کام اور اچھائی ایمان کا حصہ ہے وہ صرف ایمان والوں کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس آیت کے اندر نماز اور اچھے کاموں کا خاص طور سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ تم اس کام کو کرتے رہو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی نماز میں ہے۔ انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں نماز ہے، اچھے کام ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، بیاج نہیں لیتا ہے، کسی کو نہیں ٹھگاتا ہے، پورے رشتہ داروں کو صحیح طریقے سے ان کا حق ادا کرتا ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور ایک انسان ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا انسان ہے، لیکن اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے،
اچھے کام نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹا قسم کھاتا ہے، دوسرے پر ظلم کرتا ہے، رشتہ داروں کے حق کو انہوں کھا لیتا ہے، بیاج کھاتا ہے، یعنی جتنے بھی برے کام ہیں ساری گناہ کے کام کرتے ہیں، تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کی جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر نماز ہے، اچھے کام ہے، تو انسان کامیاب ہے، اور انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اچھے کام نہیں ہے، تو انسان ناکام ہے۔ اللہ نے ایک اصول ایمان والوں کی کامیابی کا بتا دیا، اور کئی آیت میں بتایا اللہ نے، صرف یہی پر نہیں بتایا۔ سورہ عصر کو دیکھیے، اللہ نے سورہ عصر کے اندر بتایا یا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بھی انسان کی کامیابی کا راز بتایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، غارت میں ہیں۔ کون بولتا؟ اللہ بولتا ہے، سوائے ایک لوگوں کے جس کے اندر 4 صفت پائی جاتی ہو۔ ایک انسان کے جس انسان کے اندر 4 صفت پائی جاتی ہو۔ پہلی صفت کہ وہ انسان مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، الا الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہو، وعملوا الصالحات، اور اس کے اندر خیر ہو، اچھے کام ہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اچھے کام دوسروں کو بولنے کی طاقت ہو، اور اچھے کام بولنے پر جو اسے مصیبت، جو پریشانی، جو بلا آئے اس پر وہ صبر کرنے والا ہو۔ ایمان، اعمال صالح اور اچھے کام کی دوسرے کو بتلانا، یعنی دوسرے کو دعوت دینا، اور اس دعوت دینے میں جو پریشانی آئے اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 صفت اگر ایک انسان کے اندر ہے تو اللہ بولتا وہ انسان کامیاب ہے، اور اگر اس کے اندر یہ 4 صفت نہیں ہے تو وہ انسان کیا ہے؟ کامیاب نہیں ہے۔ ہمیں سوچ سکتے کہ ہمارا اچھا گھر ہے، ہمارا اچھا بیپار ہے، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے، ہمارے اچھے اولاد ہیں، ہم نے سب کو اچھے طرح سے شادی کر دیا، ہمیں سوچ سکتے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اللہ بولتا کہ تو کامیاب نہیں ہے، تو کامیاب نہیں ہے۔ تیرے اندر یہ 4 صفت رہیں گا تو کامیاب ہوگا، اور یہ 4 صفت نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ وہ 4 صفت کون سا 4 صفت؟ ایمان، اچھے کام، اور دوسرا کو اچھے بات کی دعوت، اور اس پر پریشانی آنے پر صبر کرنا۔ یہ 4 صفت ایک انسان کے اندر اگر ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور اگر یہ 4 صفت نہیں ہے تو ہم دنیاوی لائن سے کتنا ہی بڑا انسان بن جائے، کتنا ہی بڑا ہمارا پوزیشن ہو جائے، لیکن ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اگر کامیابی ان 4 چیزوں کے بغیر ہوتی تو فرعون اس کے پاس کیا نہیں تھا بتاؤ؟ قارون اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ حکومت تھی، ان کی سرکار تھی، وہ حاکم تھے، پورے دنیا پر وہ حکومت کرتے تھے، بڑا محل تھا ان کا، لاکھوں جنے اس کے پاس کام کرتے تھے، ایک بات پر، ایک آرڈر پر پورا جنے سامنے آ کر اپنا سر کو جھکا دیتے تھے، لیکن اللہ کیا بولتا؟ انہوں کامیاب بولتا کیا؟ نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ اس کے اندر ایمان نہیں تھا، اس کے اندر ایمان نہیں تھا، اس کے اندر اعمال صالحہ نہیں تھا، اس کے اندر اچھے بات کی دوسروں کو دعوت دینے کا کام نہیں تھا، اور اس کے اندر اچھے مصیبت پر اچھے کام کرنے پر جو مصیبت آئے اس پر صبر نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ 4 صفت اس کے پاس نہیں تھی، تو اللہ کیا بولتا؟ وہ کامیاب ہے، وہ مرنے کے بعد جنت اسے دے گی؟ اللہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ اس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں تھیں، تو اللہ نے اس کو ناکام لوگوں میں شامل کیا۔ تو آج ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان
ہیں اس لیے یہ مت سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کامیاب ہیں۔ کامیاب نہیں ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں ایمان ہے، اعمال ہے اور اچھے کام ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم سوچتے رہیں گے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہیں، بلکہ کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب کہے۔ کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب کہے۔ ہمارے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، پورے گاؤں مل کر کہنے سے، پورا دنیا والے مل کر کہنے سے انہوں کامیاب ہے، انہوں اچھا ہے، انہوں بڑا ہے، انہوں اچھے لوگ ہیں، کہنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ کامیاب کس کے کہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے کہنے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کسے کامیاب بولتا ہے؟ جس کے اندر نماز ہے، جس کے اندر اچھے کام ہے، جس کے اندر ایمان ہے۔ نماز کون پڑھے گا؟ ایمان والا پڑھے گا نا۔ تو ایمان جس کے پاس ہے، نماز جس کے پاس ہے اور اچھے کام جس کے پاس ہے، یہ تین کام اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو دنیا بھی ہمارے لیے کامیاب اور آخرت میں بھی ہم کامیاب، کیونکہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں حدیث میں کہ کل قیامت کے دن جب ایک انسان مر جائے گا اور مرنے کے بعد 1,00,000 سال 2,00,000 سال کے بعد قیامت آئے گی، جب تک ہم مٹی بن چکے ہوں گے، ہماری ہڈی مٹی بن چکا ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تو مٹی بن چکا ہوگا، تیرا ہڈی بالکل مٹی میں مل چکا ہوگا، تمہارا نام نشان پورا دنیا کے لوگ بھلا چکے ہوں گے، لیکن اللہ بولتا قیامت کے بعد تو ابھی جیسا ہے، تو جیسا مریا تھا سیم وہی ماڈل میں پھر تم میں زندہ کروں گا۔ اللہ بولتا وہی ماڈل میں تم لوگوں کو میں زندہ کروں گا، اور جب زندہ کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ سوال کرے گا، ایک سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ کہ تمہاری زندگی میں نماز تھی یا نماز نہیں تھی؟ کیا سوال ہوگا؟ نماز تھی یا نماز نہیں تھی؟ اگر اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ اگر اس انسان کی زندگی میں نماز تھی، نماز پڑھ کر انہوں مرے تھے، تو وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے اور خوشی خوشی وہ جنت چلے جائیں گے۔ اور اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہوں گی، نماز کے بغیر اگر ہم مرے ہوں گے تو ہم مسلمان ہوں گے، ہمارا نام مسلمان کا نام ہوگا، ہمارا باپ کا نام مسلمان کا نام ہوگا، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ناکام ہوں گے اور شرمندہ ہوتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف ہمیں اللہ بھیج دے۔ تو اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں نماز کو پیدا کرو۔ اگر نماز ہے تو کامیاب، اور اگر نماز نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں۔ ہم دنیاوی لائف سے کتنا ہی آگے بڑھ جائے، کتنا ہی ہمارا ویلو بڑھ جائے، لیکن نماز کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہیں۔